السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو ہمارے آج کے پروگرام گپ شپ ود نور امان اللہ میں۔ آج ہم ایک بہت ہی اچھی پرسنالٹی کے گھر حاضر ہوئے ہیں آپ سب کو لے کر۔ کس طرح سے اچھی ناظرین گلوکاری کرتے رہے ہیں اور اب پالیٹکس میں آ گئے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا انہیں پالیٹکس میں جد و جہد کرتے ہوئے، اور پالیٹکس میں آنے کی ان کے کیا موٹیوز ہیں، کیا ایمز ہیں، کیا چاہتے ہیں، ملک کو کس ادھانے پر لے جانا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ جانیں گے انہی سے ہی۔ آپ سب کو بتاتی چلوں آپ کے میرے ہم سب کے فیوریٹ جواد احمد صاحب، چلیے چلتے ہیں اندر اور ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل خیریت سر پہلے تو ہم تھینکفل ہیں آپ کے، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ دوسرا پوچھنا چاہوں گی آج کل کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں؟ آج کل تو کرونا کے اندر کوئی خاص میوزک کی ایکٹیویٹی تو نہیں چل رہی، پولیٹکس البتہ چونکہ ایک 24 آورز کا بلکہ 24/7 کا کام ہے، سارا ہفتہ 24 گھنٹے، تو وہ تو چلتا ہے، اور پارٹی کا آفس جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے۔ صحیح۔ سر آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ نے خود ہی پالیٹکس کا بتایا کہ وہ ایکٹیویٹیز ہماری چل رہی ہیں، تو اسی پر ہی بات کرتے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں فی الحال ملک کی حالت دیکھ کر؟ دیکھیں ہماری جو پارٹی ہے نا وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر خود انحصاری چاہیے پاکستان کو، ہم جس کو یہ بھی کہیں گے خود مختاری بھی کہیں گے۔ اگر خود انحصاری ہوگی، اپنی معیشت خود ہم بنائیں گے، کسی کے اوپر ہم ریلائی نہیں کریں گے، تو پھر خود مختاری بھی ہوگی، جس کو آٹونومی کہتے ہیں۔ تو وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے، اگر ہم نے 22 کروڑ لوگوں کو خوشحالی دینی ہے، اس کے لیے ہمیں پرائیویٹائز نہیں کرنا چیزوں کو، اس کے لیے بلکہ ریاست کو ذمہ لینا ہے کہ وہ لوگوں کو ہر جو ان کی ضرورت کی چیزیں ان کے دہلیز پہ پہنچائے۔ تو اس کے لیے آپ کو انڈسٹریلائز کرنا پڑے گا پاکستان کو۔ انڈسٹریلائز امیر لوگ کر نہیں سکتے پاکستان کے، انڈسٹریلائز ریاست خود کر سکتی ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے جو ہماری پالیٹکس اور ان کی پالیٹکس میں ہے۔ ہماری پالیٹکس کو کہتے ہیں بائیں بازو کی پالیٹکس۔ یہ جو پالیٹکس ہے جو تینوں پارٹیز کر رہی ہیں، تحریک انصاف بھی، مسلم لیگ نون بھی اور پیپلز پارٹی بھی، اس وقت یہ دائیں بازو کی پالیٹکس ہے، جس میں یہ کیا کرتے ہیں کہ امیروں کو اور امیر کرتے ہیں۔ جب وہ امیر ہوتے ہیں اور ان کے اور بزنسز بڑھتے ہیں، ان کی انڈسٹریز لگتی ہیں، ان کی ایگریکلچرل لینڈز بڑھتی ہیں، تو وہ پھر آخر کار ٹرکل ڈاؤن میں عام لوگوں کو بھی کچھ مل جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی ناانصافی ہے، بڑا ظلم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کو یہ ذمہ لینا ہے کہ وہ تمام بنیادی ضروریات جو کہ پاکستان کے دستور میں لکھا ہے، کانسٹیٹیوشن میں، کہ ہیلتھ، ایجوکیشن، اس کے علاوہ جتنی ہماری روٹی کپڑا مکان، وہ تو پیپلز پارٹی نے نعرہ بھی دیا تھا بلکہ اس کانسٹیٹیوشن کے بننے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ریاست نے دینی ہے۔ تو اس لیے دیکھیں لینڈ ریفارمز بڑا ضروری ہیں اس کے لیے، جس کو ہم زرعی اصلاحات کہتے ہیں۔ جب لینڈ ریفارمز کی بات ہوگی نا تو اس ملک کے بڑے بڑے جاگیردار جو ہے نا وہ تھر تھر کانپیں گے کہ یہ تو ہماری زمینوں کے پیچھے آئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کو ڈالا، پھر انہوں نے یہ ضیاء کے زمانے میں ہی ہوا تھا، انہوں نے ریورٹ کیا سارا کچھ۔ انہوں نے کہا جی کہ اب یہ نہیں آپ لینڈ ریفارمز کریں گے، اور کیونکہ یہ جو زمین ہے تو ان لوگوں کی ملکیت ہے، حالانکہ بنگلہ دیش میں بھی ہو چکے تھے، انڈیا میں بھی ہو چکے تھے، پاکستان میں نہیں ہوئے۔ اس وجہ سے ہماری پوری سیاست جو ہے وہ جاگیرداروں کے قبضے میں رہی ہے۔ میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ نوجوان ہو سارے، آپ کو پتہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 1991 میں 4 سال بعد پاکستان کی جو برتھ تھی، اس کے 4 سال بعد جو سندھ کی اسمبلی تھی اس کے اندر 90% سے زیادہ جاگیردار تھے۔ اسی طرح 1953 میں 1953 میں جو پنجاب کی اسمبلی تھی اس کے اندر 80% سے زیادہ جاگیردار تھے۔ تو ہم نے تو یہ ملک جو ہے جاگیرداروں کی سپرد کر دیا تھا، اور آج بھی جاگیرداروں، سرمایہ داروں، مافیاز کے ہاتھ میں ہے یہ۔ تو ہم نہیں سمجھتے کہ جب تک ہماری جیسی پارٹی بڑی نہیں ہوگی اور عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمیں ہر صورت میں تنظیم سازی کر کے منظم ہو کے، ہم کہتے ہیں نا سیاسی دور میں منظم ہو کے ان کے خلاف لڑنا ہے اس پورے طبقے کے ساتھ۔ یہ 1% طبقہ ہے یا 2% طبقہ ہے زیادہ سے زیادہ، مطلب اگر ہم 1% کہیں تو 22 لاکھ بنتے ہیں، اور اگر ہم 2% کہیں تو 44 لاکھ بنتے ہیں 22 کروڑ میں سے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ قوم منظم نہیں ہے، مڈل کلاس کے لوگ، لوور مڈل کلاس کے لوگ اور مزدور کسان جو ہیں محنت کش ہیں، یہ منظم نہیں ہے کسی سیاسی پلیٹ فارم پہ جو ان کی پارٹی ہو، جو لیڈر بھی انہی میں سے نکلے، منظم بھی یہ خود ہی ہوں، اور ان کے اندر کوئی سرمایہ دار جاگیردار مافیاز نہ ہوں۔
ایک ایسی پارٹی جب تک نہیں بنے گی، اس لیے برابری پارٹی بنائی ہے، تو پاکستان نہیں چینج ہوگا، کیونکہ یہ ان کے ہاتھ سے یہ قبضہ لینا پڑے گا، اور یہ قبضہ آپ سیاسی طور پہ لے سکتے ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا یہ جتنے بھی جاگیردار ہیں ان کے تو کان کھڑے ہو جائیں گے؟ ابھی بھی ہو رہے ہیں، میں بول تو رہا ہوں. اور یہ آپ کو اس مقصد میں آگے نہیں آنے دیں گے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں آگے آنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کسی کو اور طریقے سے روکیں، جسے ہم کہتے ہیں بائی فورس. سیاسی عمل جو ہوتا ہے نا، اس میں آپ نے لوگوں کو محلوں کی سطح پہ، کالجز یونیورسٹیز کی سطح پہ، پھر لوگوں کی ورک پلیسز جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں ان جگہوں پہ آپ نے ان کو منظم کرنا ہے. پھر آپ نے اسٹوڈنٹ یونینز، ٹریڈ یونینز کی طرف جانا ہے. آپ نے لوگوں کو کسان تنظیمیں بنا کے ان کو منظم کرنا ہے. تو اس سے کون روک سکتا ہے ہمیں؟ یہ تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو سیاسی طور پہ ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ جو کہ رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ، ہم اس پہ لوگوں کو لے کے آ سکتے ہیں. کون ہمیں منع کر سکتا ہے؟ سر عمران خان صاحب کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں آپ؟ کیسی حکومت چل رہی ہے؟ عمران خان بیک وقت جو ہے نا وہ جاہل بھی ہیں، اور ساتھ ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں، اسی لیے وہ زیادہ جاہل ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ امیروں کے قبضے میں ہے اس وقت. انہوں نے ایک بہت بڑا وہ کام کیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں کمپرومائز کیا تھا، جب انہوں نے 2010-11 میں ان لوگوں کو لینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ان کی صرف ایک ہی خواہش تھی. یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گر جاتے ہیں. ان کی خواہش تھی کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. وزیر اعظم بننے کے لیے انہوں نے پارٹی بنائی تھی. وہ بال بچے بھی کہتے تھے وزیر اعظم ہی نہیں بن رہے. تو انہوں نے پھر آخرکار سوچا کہ جو میں کہتا ہوں نوجوانوں کو لے کے آؤں اور وہ تو آ ہی نہیں رہے، تو میرا کیا بنے گا، میں تو وزیر اعظم ہی نہیں بنوں گا. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے سب وہی امیر جو پہلے مختلف پارٹیز میں تھے، جن کے آباء و اجداد ساری عمر لوگوں پہ ظلم کرتے رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، انہوں نے ان کو دوبارہ آرگنائز کیا اور دوبارہ پی ٹی آئی کو بالکل چینج کر کے لوگوں کے سامنے لے آئے. پھر میڈیا نے بھی اس کو بجائے کہ کوشچن کرنے کے کہ بھئی آپ ہی کیا کر رہے ہیں، آپ تو یہ کہتے تھے، تو وہ میڈیا نے بھی کہنا شروع کر دیا اچھا اگر عمران خان آپ یہ کر رہے ہیں تو اب آپ تو یہ کہتے تھے، یہ آگے سے کہتے تھے دیکھیں آپ کے سامنے میں نے پارٹی بنائی ہے، کوئی آتا ہی نہیں ہے، کوئی الیکٹ ہی نہیں ہوتا، تو میرے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے کہ میں الیکٹیبلز لے لوں. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ مطلب آپ مجھے بتائیں، انبیاء علیہ السلام سے آپ سٹارٹ کریں اور اس کے بعد آپ آ جائیں بڑے بڑے انقلابیوں کی طرف. ان لوگوں نے پوری زندگی لگا دیتے تھے، اگر کچھ نہیں ہوتا تھا تو نہیں ہوتا تھا، خدا کی مرضی ہے. یہ کون کہتا ہے آپ کو کہ اگر آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے تو آپ الٹا طریقہ پکڑ لیں؟ کیونکہ الٹے طریقے سے نا نور، آپ کے والد صاحب مان اللہ صاحب جو ہیں بڑے سمجھدار آدمی تھے، ان کے ساتھ میری گفتگو ہوتی تھی. الٹا طریقہ جو ہے نا سب کو معلوم ہے سمجھدار لوگوں کو کہ وہ آپ کو الٹی منزل کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر آپ کی منزل بھی وہی ہوتی ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان اب کچھ اس ملک کے لیے کچھ کر سکیں گے. سر پہلے بھی آپ نے عمران خان صاحب کے خلاف بولا کچھ اور ایک کیمپین کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ ڈرتے نہیں ہیں؟ پھر آپ نے ایک ایسا جملہ بول دیا جو ہائی لائٹ ہو سکتا ہے. میں نہیں ڈرتا کسی سے. دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے. بالکل. یہ جو زندگی ہوتی ہے نا یہ اس وقت تک ہوتی ہے جب تک آپ کا سانس چل رہا ہوتا ہے. جب آپ فوت ہو جاتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے، وہ تو خدا نے کرنا ہے جو کرنا ہے. صحیح بات. اب یہاں پہ جو ہے نا اگر آپ تھوڑی بہت بھی کمفرٹیبل لائف گزار رہے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہے اچھا، جن کے بچے اسکول جا ہی نہیں سکتے، اگر جاتے ہیں تو چھوٹے موٹے اسکولوں میں جاتے ہیں. وہ یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم غلام ہیں اور ہم غلام ہی رہیں گے. ذرا سا کوئی امیر آدمی، کوئی مضبوط آدمی، کوئی مشہور آدمی، کوئی پاورفل آدمی ان کے سامنے آ جائے، یہ ادھر ہاتھ جوڑ دیتے ہیں اور اپنے سے کمزور کو جو اس کو پھر آنکھیں دکھاتے ہیں، کیونکہ آف کورس ایک غصہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں تو پھر نیچے والے کو جو ہے اس پہ غصہ نکالتے ہیں. تو یہ ہمارا کلچر بن چکا ہوا ہے. اس ملک کے اندر شخصیات کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں. میں نے یہ صاف کہا ہے کہ دیکھیں اگر میں بھی پارٹی بناتا ہوں نا جیسے جو میں نے بنائی ہے تو اس لیے کیونکہ کوئی اور نہیں بنا رہا، بائیں بازو کی پارٹی نہیں کوئی بنا رہا تو ہم بنا لیتے ہیں. تو پھر یہ میں بتا دوں پہلے کہ میں نے کوئی وزیر اعظم نہیں بننا، میں الیکشن میں نہیں لڑتا، چلو میں الیکشن میں نہیں شاید لڑوں اس دفعہ تو، لیکن لوگ آئیں اور لوگ سیاسی طور پہ منظم ہوں. اور میرا تو مسئلہ نہیں ہے، دیکھو نور میں زندگی میں پاورٹی لائن سے اوپر آ گیا ہوں. مجھے شوق نہیں ہے کہ میں بہت بڑے بڑے گھر بناؤں، میں عمران خان کی طرح ادھر جو ہے 300 کنال میں پہاڑی کے اوپر جا کے رہوں اور میں بادشاہ سمجھوں اپنے آپ کو. مجھے کوئی شوق نہیں ہے، عام لوگوں کی طرح رہتا ہوں. لیکن میں نے جتنا پیسے زندگی میں کمائے زیادہ تر اپنے سوشل ورک میں اور پالیٹکس میں لگا دیے اپنے پیسے. ابھی بھی میرے پاس صرف ایک پلاٹ ہے جو حالانکہ لوگ میری جگہ پہ آ کے لوگ سمجھتے ہیں ان کو بہت پیسہ ہوگا، میرے پاس نہیں ہے. میں بالکل صاف بتا رہا ہوں، انکم ٹیکس والوں کو بھی پتہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں تو کچھ
چاہتے نہیں سوائے اس کے کہ مجھے روٹی بھی مل رہی ہے, کپڑا بھی میں پہن لیتا ہوں اچھا, جو 2-4 آپ نے پہننے ہوتے ہیں سال 2 سال میں. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ گاڑی ایک ہے, میرے گھر میں جو ہے وہ راشن آ جاتا ہے, اس کے بعد مجھے اور کیا چاہیے. یہ بجائے کہ یہ دکھانے کے لوگوں کو, یہ پہلے تو پیسے بناتے ہیں. 14 جدادیں عمران خان کے پاس, 14 جدادیں رکھی ہوئی ہیں. اب نام لیتے ہیں خلفۂ راشدین کا, جنہوں نے وظیفے لیے تھے اتنے جتنے کہ مزدور کی اجرت ہوتی تھی مدینہ کی, اتنا وظیفہ وہ لیتے تھے. پھر 14 جدادوں کے ساتھ 300 کنال کا ایک گھر ہے اور 7 کنال 8 مرلے کا دوسرا گھر ہے. آپ ان کی اس ویلے یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہ اس کے بعد انہوں نے شادیاں جو کی, جو پہلی شادی کی وہ کی ہی اس عورت سے جو کہ کھرب پتی ہو. مطلب یہ ہر جگہ گرتے رہے ہیں, ہر جگہ چمکتی چیز پہ نا یہ گر جاتے ہیں فوراً. اچھا اس کے بعد اب ان کو ایک شوق اور ہو گیا تھا کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے. وہ ہوتے ہیں نا کوئی بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کھیلن کو مانگے چاند رے انوکھا لاڈلا. تو عمران خان نا انوکھے لاڈلے ہیں اصل میں اس قوم کے. اور اب وہ اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ ہم نے ان کو اس طرح پیمپر کر دیا ہے کہ اب ان کو لگتا ہے کہ ان سے زیادہ عقل بھی کسی کو نہیں ہے. حالانکہ ایکچولی ان کے اندر عقل ہے ہی نہیں. جو آدمی اپنے عقل بند کر لیتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کو کچھ پتہ نہیں, مجھے سب کچھ پتہ ہے, تو وہ پھر جاہل ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کے اپنے اندر سے نہیں نکلی حرص, آپ کے اندر اپنے اندر سے چاہت خواہش, اسی کو نہیں ابھی تک آپ مار سکے, تو آپ لوگوں کے لیے کیا کریں گے. ادھر لوگ مر رہے ہیں غربت سے, مہنگائی سے. پھر آپ اس جگہ پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کو اتنی عقل بھی نہیں رہتی, آپ کے عقل پہ جالے پڑ جاتے ہیں کہ آپ غریب مفلوق الحال پریشان بے بس لاچار لوگوں کو, محروم مظلوم لوگوں کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گھبرانا نہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ 300 کنال میں رہتے ہیں, آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ کی اگلی 4 نسلیں جو ہیں وہ کھاتی رہیں گی. آپ کے بچے کھرب پتی بیٹھے ہوئے اور وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے انگلینڈ میں, ان کو لے کے بھی نہیں آتے کہ ادھر لے آئیں گے آگے عام کالج یونیورسٹی میں پڑھائیں. پتہ چلے پرائم منسٹر آف پاکستان کے بچے اسی کے ملک میں عام اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں تاکہ اسکولوں کالجوں کی حالت بہتر ہو, ان کی فیملی ادھر کے اسپتالوں میں علاج کرائے تاکہ پتہ چلے اسپتالوں کی حالت صحیح ہو. تو یہ سارا ڈھکوسلا ہے, منافقت ہے, دوغلا پن ہے ان کا بھی اور ہماری پورے حکمران طبقے کا. یہ صرف پیسہ بنا رہے ہیں, شہرتیں کما رہے ہیں, ان کو پوزیشن کا شوق ہے, عہدوں کا شوق ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے مسئلے ہیں نا, ان لوگوں کو سیاست میں آنا پڑے گا. اگر وہ نہیں آئیں گے, منظم ہو کے نہیں آئیں گے سیاسی طور پہ, تو یہ لوگ ابھی تک انہوں نے آپ کو کونے میں لگایا ہوا ہے, یہ مزید کونے میں لگاتے رہیں گے. سر آپ کی پارٹی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں, برابری پارٹی, اس کے موٹیوز کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ نہیں, اس کے موٹیوز تو جو مین ہیں وہ تو میں نے بتایا آپ کو کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نیشنلائز کر لیں, قومیاں لیں جو پہلے سے ادارے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کیا تھا. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو ملکی ادارے ہیں, ریاستی ادارے ہیں, ان کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے کسی صورت میں. بالکل, جو لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں آخر کتنے عرصے بعد وہ آپ کو اس مقام پر دیکھیں گے کہ آپ ان کی مدد کر سکیں مزید اچھے طریقے سے, مزید بہتر طریقے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مجھے کسی مقام پہ نہیں دیکھیں گے. میں نے تو جو کرنا تھا وہ کر لیا زندگی میں, اور میں نے کیا کرنا ہے. میری پارٹی کو وہ کسی مقام پہ دیکھیں گے. ہماری جو برابری پارٹی ہے یہ کسی بھی انسان سے بڑی ہوگی. جس دن یہ بڑی ہوگی, لوگوں سے, شخصیات سے, خود بخود ہی ملک میں چینج آ جائے گا. یہ پارٹی بڑی ہوگی, یہ فیصلے کیا کرے گی کہ کس کو کیا بنانا ہے, اور جب وہ کام نہیں کرے گا اس کو کہ چلو بیٹا واپس آ جاؤ, ہم کسی اور کو, تمہارے سے زیادہ کیپیبل انسان کو تمہاری جگہ کھڑا کر دیتے ہیں. دنیا میں پارٹیز بڑی ہوتی ہیں نور. بالکل ایسا ہی. لیبر پارٹی بہت بڑی مثال ہے انگلینڈ میں, لیبر پارٹی, اس کا نام ہی لیبر پارٹی ہے. سوچو آپ, وہ بائیں بازو کی پارٹی ہے. اس کے اندر پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کو کہ اس کا چیئرمین کون ہے, اور مطلب وہ بننے سے پہلے اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ بناتے ہیں تو پتہ چلتا اچھا یہ آج کل اس کا چیئرمین. پھر اس کا پرائم منسٹر جب بنتا ہے انگلینڈ میں, تو کسی کو پہلے پتہ, کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوتا یہ پرائم منسٹر ہے جو اس کو پہلے ہم نے کبھی سنا تھا. لیبر پارٹی جس کو آگے کرتی ہے وہ بن جاتا ہے. سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. صادق خان ایک پاکستانی مسلمان امیگرینٹ بس ڈرائیور کا بیٹا ہے. مطلب وہ بڑے ہی لائق آدمی ہے, میں ملا بھی ہوں, میرے ساتھ کوئی ایسے تقریبات میں انہوں نے بھی بات کرنی ہوتی تھی, میں بھی کرنی, اسپیچز کرنی ہوتی تھی اپنی, تو میری ملاقات ہے ان کے ساتھ. اب صادق خان جو ہے وہ لیبر پارٹی نے ان کو کھڑا کیا لنڈن کے میئر کے لیے, انگلینڈ کے اندر. اب آپ پھر میں دوبارہ بتاتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں. صادق خان کے جو والد صاحب تھے وہ بس ڈرائیور تھے, وہ تارک الوطن تھے, مطلب وہ امیگرینٹ تھے,
وہ پیدا نہیں ہوئے تھے انگلینڈ میں, تیسرا وہ مسلمان تھے, اور چوتھے وہ پاکستانی تھے. چاروں چیزیں ان کے اگینسٹ جاتی تھیں انگلینڈ کے اندر. وہ تو گوروں کا ملک ہے. بالکل. اس کے باوجود چونکہ ان کے بیٹے ایک نہایت پڑھے لکھے اور بہت قابل آدمی تھے, تو لیبر پارٹی نے ان کو آگے کیا اور ان کو لندن کا میئر بنا دیا. اب وہ سیکنڈ ٹرم انہوں نے دوبارہ کیا ہے. پہلے ایک ٹرم انہوں نے کیا, اب سیکنڈ ٹرم میں 2021 میں دوبارہ وہ لندن کے میئر منتخب ہوئے ہیں. یہ ہوتی ہیں پارٹیز. یہ پارٹیز ہوتی ہیں جو لوگوں کو بناتی ہیں. پارٹیز لوگ نہیں بناتے, لوگوں کو پارٹیز بناتی ہے. اور پھر پارٹی ہی بڑی ہوتی ہے, وہ جو فیصلے کرتی ہے مل کے کرتی ہے. اس کی پوری جو پارٹی کی فارمیشن ہوتی ہے مل کے فیصلے کرتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ملک چینج ہوتے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی چینج ہوں گے پھر اس کے بعد, اس کے علاوہ نہیں ہوں گے. صحیح. مزید بہت ساری باتیں ہیں لیکن ابھی چلتے ہیں بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا.